بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک کی سیاست میں ہر روز ایک نئی تلخی، ایک نئی آئینی پیچیدگی اور ایک نیا موڑ آتا دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال واضح نہیں ہو پا رہی کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد پنجاب میں الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے 30 اپریل 2023 کی تاریخ مقرر کی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں اب تک الیکشن کی کوئی تاریخی مقرر نہیں ہو سکی ہے۔ اس سلسلے میں آج گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا میں حاجی غلام علی اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہونے والی ملاقات بے نتیجہ رہی ہے۔ آج گورنر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کے دوران آئندہ ہفتے ایک اور مشاورتی اجلاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ پی کے گورنر ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کے درمیان 2 گھنٹے پر محیط مشاورتی اجلاس خوشگوار ماحول میں منعقد ہوا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے وفد نے گورنر کو انتخابات اور اس پر آنے والے اخراجات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اور سیکیورٹی کے معاملات پر بھی بات چیت ہوئی۔ تاہم خیبر پختونخوا میں انتخابات کرانے کے لیے کسی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے آئندہ ہفتے ایک اور مشاورتی اجلاس کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے، جو آئندہ ہفتے ممکنہ طور پر وفاقی دارالحکومت میں منعقد ہوگا۔ جی ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو انتخابات کے لیے تاریخ دینے کے لیے خط لکھا تھا، جبکہ گورنر غلام علی نے تاریخ دینے کے بجائے الیکشن کمیشن حکام کو تفصیلی مشاورت کے لیے جوابی خط لکھ کر پشاور آنے کی تجویز دی تھی۔ خیال رہے کہ سپریم کورٹ نے گزشتہ ہفتے از خود نوٹس کیس کے فیصلے میں کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے انتخابات 90 روز کے مقررہ مدت میں کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ صدر مملکت اور گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن پاکستان کی مشاورت سے بالترتیب پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کی تاریخیں طے کریں گے۔ عدالتی حکم کی تعمیل میں خیبر پختونخوا کے گورنر غلام علی نے 6 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو مشاورت کی دعوت دی تھی۔ گورنر غلام علی نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو منگل یعنی 7 مارچ یا بدھ 8 مارچ کو انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مشاورت کے لیے دن 11 بجے اپنے دفتر میں خوش آمدید کہوں گا۔ جی ناظرین، ادھر پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے اگرچہ صدر مملکت نے 30 اپریل 2023 کی تاریخ مقرر کی ہے، لیکن وفاقی حکومت کا ماننا ہے کہ نئی مردم شماری 30 مارچ تک مکمل ہو جائے گی، جس کے بعد اگر مردم شماری کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تو پھر حلقہ بندی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کے وزراء کا کہنا ہے کہ اگر مردم شماری کا نوٹیفیکیشن 30 یا 31 مارچ 2023 کو جاری ہو گیا تو آئین حکومت کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کی جائیں اور آئندہ الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی کروایا جائے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ اگر نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن مذکورہ تاریخ تک جاری کر دیا گیا تو پھر حکومت کے لیے مشکل ہوگا کہ الیکشن کی طرف جائے، کیونکہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے کم از کم 3 سے 4 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف نئی حلقہ بندیوں کی صورت میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں کی تعداد بھی بڑھنے کا امکان ہے۔ لہذا حکومت پر یہ لازم ہوگا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل آئینی تقاضوں اور پابندیوں کو پیش نظر رکھے۔ جی ناظرین، لیکن دوسری طرف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 روز کے اندر الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات بھی موجود ہیں، جو کہ آئین پاکستان کے مطابق ہی ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں آئین کے 2 آرٹیکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، یعنی آئین کے مطابق اسمبلیوں کی قبل از تحلیل کے بعد 90 روز میں الیکشن کروانے کی پابندی ہے، تو دوسری طرف اگر نئی مردم شماری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے تو پھر اسی آئین نے پاکستانی کے مطابق نئے انتخابات، نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونا بھی لازمی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں حکومت کی طرف سے کیا کیا جائے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حکومت آئین کے مطابق نئی مردم شماری اور نئی حلقہ بندیوں کے تحت الیکشن کروانے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت میں بیٹھے بعض وزراء کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ حکومت ملک کے معاشی حالات کے پیش نظر اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے
موجودہ قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کی مدت میں 6 ماہ کا اضافہ کرنے کے بارے میں بھی غور ہو رہا ہے۔ تاہم اس کام کے لیے آئین پاکستان میں موجود گنجائش کو تلاش کیا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی ملک میں کوئی بھی غیر آئینی کام کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ جی ناظرین، دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ بھی خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک جمع کرائے جائیں گے۔ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 22 مارچ تک ہوگی۔ کاغذات نامزدگی پر اپیلیں 27 مارچ تک جمع کرائی جا سکیں گی۔ الیکشن ٹریبونلز اپیلوں کو 3 اپریل تک نمٹائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 5 اپریل تک کاغذات نامزدگی واپس لیے جا سکیں گے، جبکہ الیکشن شیڈول کے مطابق انتخابی نشان 6 اپریل کو دیے جائیں گے۔ جی ناظرین، ادھر آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے عدلیہ بچاؤ ریلی نکالنے کی کوشش کی گئی، تاہم حکومت نے آج سے 7 دن کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد اسے ناکام بنا دیا، جبکہ دفعہ 144 کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب کی نگراں حکومت اور وفاقی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے کہا گیا تھا کہ وہ ریلی کا روٹ انتظامیہ کو بتائیں، لیکن ریلی کا روٹ نہیں بتایا گیا اور پی ٹی آئی نے ریلی کا روٹ وہی رکھا جو آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر عورت مارچ کا روٹ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عورت مارچ کو تحفظ فراہم کرنا حکومت کے لیے لازمی تھا، کیونکہ عورت مارچ کے منتظمین نے کئی دن پہلے سے اپنا روٹ بتا رکھا تھا۔ جی ناظرین، پی ٹی آئی کی طرف سے عدلیہ بچاؤ ریلی کا اعلان چند دن پہلے کیا گیا تھا، جس کی قیادت عمران خان کو کرنی تھی۔ اس عدلیہ بچاؤ ریلی کو مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز نے عدلیہ سے بچاؤ ریلی کا نام دیا تھا، کیونکہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے چند دنوں کے لیے منسوخ کر دیا تھا اور عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونے کا ایک اور موقع دیا تھا۔ مگر یہاں یہ بات بھی بہت زیادہ دلچسپی کی حامل ہے کہ عمران خان کی طرف سے عدالت کے سامنے عدم حاضری کا جو جواز پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان 71 سال کے بوڑھے ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، جبکہ ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں، لہذا وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے۔ اب اس بات میں کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف تو عمران خان عدالت کے سامنے عدم حاضری کا عذر یہ پیش کر رہے ہیں کہ وہ 71 برس کے ایک بوڑھے ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور ان کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہیں، لیکن دوسری طرف وہی عمران خان 31 برس کے بوڑھے شخص عدلیہ بچاؤ ریلی کی قیادت کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے۔ ریلی کی قیادت کے لیے نہ تو عمران خان کو جان کا کوئی خطرہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ چلنے پھرنے کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا تھا۔ اب یہ عمران خان کا کتنا بڑا جھوٹ اور ان باتوں میں کتنا واضح تضاد ہے۔ جی ناظرین، اب تک کی تاریخ گواہ ہے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کی عمارت جھوٹ اور یو ٹرن کی بنیاد پہ کھڑی ہے، جسے پاکستان کے ہر شہری کو بہت باریک بینی سے دیکھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہی جھوٹ اور یو ٹرن کی سیاست پاکستان میں سارے فساد اور سیاسی عدم استحکام کی جڑ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔